جی بہت شکریہ۔ اصل میں سائفر سے جو کہانی شروع ہوئی ہے اسی کا تسلسل ہے، اور امریکہ کے ساتھ ساتھ نیٹو فورسز میں جتنے ممالک ہیں ان سب کی دلچسپی جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی واپسی کا کوئی توڑ کیا جائے۔ جب عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی تو ہمارے پارلیمنٹیرینز جو تھے ان کو کینیڈا، یو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایمبیسیز نے بلایا تھا، اور انہوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں۔ یہ خان صاحب کے بیانیے میں جو شدت تھی اور جو غیظ و غضب تھا اس کے پیچھے اصل حقائق یہی تھے کہ ایمبیسیز کا اس حد تک انوالو ہونا، پھر سائفر جو ہیں جو پہلے اس کو کہانی کہا جا رہا تھا، مفروضہ کہا جا رہا تھا، اب تو ہمارے ٹرائل ہی اسی پہ ہو رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کا جو پیغام تھا وہ عوام کو کیوں بتایا، یہ چارج ہیں۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو اس اینگل سے دیکھا جائے، پھر یو کے ایمبیسڈر نے کچھ عرصہ قبل چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، امریکی سفیر ملائے، تو ان تمام سفراء کا پھر ان حالات میں جب الیکشن سر پہ ہیں اور ان پارٹیوں سے مل رہے ہیں جو پی ڈی ایم کے کمپوننٹس تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً خدشات جو ہیں ان کو تقویت بھی ملے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح مالک صاحب نے کہا نا کہ ہر پارٹی ملنا پسند کرے گی، میرا خیال یہ ہے کہ فیئر الیکشن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس ایسے کسی بھی امپریشن کو ڈسپیل کیا جائے جو یہ تاثر بنائے کہ یا تو بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے الیکشن کے پروسیس کو انفلوئنس کر سکتی ہیں، یا ان کی ایما پہ کوئی بھی پارٹی جو ہے عوامی طاقت کے بغیر جو ہے اقتدار میں آ سکتی ہے۔ سب کو مل رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ملے ہیں، اکیلے نواز شریف کو نہیں ملے، جہانگیر ترین کو بھی ملے ہیں۔ یہ جہانگیر ترین صاحب، پیپل پارٹی، نواز شریف صاحب، یہ آئندہ چند ہفتوں میں جو ہے ان کا الائنس بنے گا، اور یہ واحد الائنس ہوگا جو کہ جس کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، تو لہٰذا وہ جن سے بھی مل رہے ہیں وہ ایک ہی تالی کے چھٹے بٹے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ہم نے کوئی اتحاد نہیں کرنا۔ آج ہی بلال بھٹو زرداری نے کے پی کے اندر انہوں نے بڑا فورسفلی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم کسی آئی جے کا ایسا نہیں بنے گا، اپنا الگ سے الیکشن لڑیں گے۔ وہ تو نون لیگ کو روزانہ للکار رہے ہیں، لتاڑ رہے ہیں میاں نواز شریف کو ٹھیک ٹھاک۔ دیکھیے جی، وہ باپ کے ایشو پہ تھوڑے ناراض ہیں کہ اسمال غنیمت میں سے ہمیں حصہ نہیں دیا گیا، اور کچھ میرے خیال میں رکھے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی خوش کیا جا سکے۔ باقی جو ہیں مجھے کبھی طور پہ یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ وہی پی ڈی ایم دوبارہ بننے والی ہیں جو 16 ماہ تک اس ملک کی حکمران رہی اور ملک کو اس حالت پہ پہنچایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، شریف مروت صاحب کے فاروق ستار صاحب کا الزام ہے جو آپ نے ابھی بات کی بھی، وہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اندر سے آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آج کل بلاول نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جا کے پی کے اندر، اور وہاں سے بیٹھ کے بھی وہ زیادہ تحریک انصاف کو کم، نون لیگ کو زیادہ للکار رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے۔ دوبارہ آپ کہیے گا کہ تحریک انصاف کس سے ملی ہوئی ہے؟ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اندر سے ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے نواز شریف کو رکھا ہوا، اور پاکستان پیپل پارٹی نے 9 مئی کے بعد مسلسل ان کے لیڈرز نے چیئرمین پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو زبان استعمال کی، جو ایکوزیشن کی، آج تک جو ہماری خواتین اندر ہیں جو زیادتی ہوئی، پھر ہمارے جو ورکر شہید ہوئے، جو آج تک 4 لوگ جو ہیں وہ ساری عمر کے لیے اپائج ہو چکے ہیں، کبھی انہوں نے اس چیز کی کنڈمنیشن ہی نہیں کی ہے، کوئی سمپتھی کا ایک ورڈ ہی نہیں بولا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ماں سوائے ملٹری کورٹس کے فیصلے کے علاوہ کسی ایک ایشو پہ بھی ہماری نہیں بنتی ہے۔ یہی پیپل پارٹی کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے، ان کے چیف منسٹر نے ووٹ ڈالا یا موجود تھا، اور اب یہ کہنا جی ہمیں علم نہیں تھا یا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا، اگر یہ صرف شرکت ہی نہ کرتا تو یہ جو حلقہ بندیاں ہوئیں یہ چیزیں نہ ہوتی۔ تو لہٰذا جو بھی اور جتنی قانون سازی ہوئی، تمام قانون سازی پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کر کی، اور اس قانون سازی سے بھی ان کی جو لائن آف ایکشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ نواز شریف کے لیے راستہ کھولنے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی اور کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں ترمیم یا لا بنانے میں دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کی
حمایت حاصل نہ ہو۔ پیپلز پارٹی نے تو آپ کے لیے یہاں تک بھی انہوں نے سٹینڈ لیا کہ بھائی تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے باہر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بھی بڑی انہوں نے ایڈوکیسی کی، آپ کی ملٹری کورٹس کے اوپر بڑا انہوں نے سٹینڈ لیا ہے۔ جی یہ انہوں نے کہا، لیکن اس دوران 4-5 یو ٹرن بھی اپنے بیانات میں انہوں نے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جو پارٹی 9 مئی کی ذمہ دار ہیں اس پارٹی کو الیکشن لڑنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب، وہ انڈیویجولز کی بات کی، مولانا صاحب نے پارٹی کی بات نہیں کی، مولانا صاحب نے بھی یہی بیان دیا کہ جی میرا حریف جو ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ ہاں، لیکن پھر انہی مولانا صاحب نے یہ بھی بیان دیا کہ یہ پارٹی دہشت گرد پارٹی ہے اور اس پارٹی کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ تو لہذا یہ یو ٹرن لے رہے ہیں بیانات میں۔ ہمارے ساتھ کسی پارٹی نے کوئی انسانی ہمدردی شو نہیں کی ہے۔ اچھا، آپ کا لائے عمل کیا آگے کا، انتخابات میں کیسے جائیں گے؟ آپ سے گزشتہ چند ایام قبل ایک انٹرویو ہوا جس میں نے بتایا تھا کہ ہم کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا کنونشن ہم نے چارسدہ میں کیا، وہاں پہ آپ کو علم ہوگا کہ پولیس نے ریڈ کیا، شادی ہال کو تالے لگائے، پھر ہم پرائیویٹ جگہ پہ اجرے پہ لے گئے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے آ کی کرسیاں اٹھا لی۔ اس دوران میں پہنچ گیا تھا چارسدہ، تو ہم نے فضل شکور خان جو ہمارے لا منسٹر تھے ان کے اجرے میں، اور اس وقت تعداد جو ہے 10,000 تک پہنچ چکی تھی اور پولیس 400-500 کے ساتھ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم نے دوسرا جلسہ کیا اور وہ شاید پہلے والے سے بھی بڑا تھا، اور چونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نوشہر میں کنونشن کر رہے ہیں جمعے کے دن، ہم اتوار کو بھی کنونشن کر رہے ہیں مردان میں، کرک میں ہم کنونشن کر رہے ہیں، دیر میں کر رہے ہیں۔ بہرحال 24 اضلاع میں سے ہر ضلع میں ایک کنونشن کر رہے ہیں۔ ان دا مین ٹائم 2 سے 5 دسمبر کے بیچ اگر خان صاحب جو ہیں تاریخ دیتے ہیں تو ہم پشاور میں بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سائفر کیس کے اندر جو انہوں نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس کیس میں تو سزا جو ہے وہ سزائے موت بھی بنتی ہے، عمر قید بھی بنتی ہے، اتنی لمبی سزا کے اوپر جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ عموماً نہیں دی جاتی، تو اس پہ کیا اپنی رائے دیں گے؟ جہاں آپ کو اور جسٹس عامر فاروق کے والے سے بھی آپ کافی زیادہ رائے زنی کر چکی طریقے سے، آپ خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، انہی عامر فاروق صاحب نے تو خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں بیل دی تھی، جہاں ریلیف مل جائے وہاں ٹھیک ہے، نہ ملے تو جج برا ہو گیا۔ بیل اگر نہ بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ خان صاحب کی سائفر کیس میں گرفتاری، اب یہ نیب کے کیس میں گرفتاری۔ جہاں تک اس آرڈر کا تعلق ہے چیف جسٹس صاحب کا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سیکشن 5 آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت جرم کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہے۔ یہ عموماً بیل آرڈروں میں لکھا جاتا ہے، اس سے یہ امپریشن لینا کہ یہ سزا ہوگی، یہ قانون سے منافی ہیں، یہ عموماً جج صاحبان اپنے بیل آرڈر میں لکھتے ہیں، یہ کسی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے عدم اعتماد کی بات کی، وہ مسلسل جو ہیں پاکستان تحریک انصاف بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ مذکورہ جج صاحب کے ساتھ کے حوالے سے خدشات اور تشویش رکھتے ہیں۔